والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ بھی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ آپ عذاب علیم، رسوا کن عذاب، دردناک عذاب کی بشارت دے دیں انہیں۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کل قیامت کے دن یہی مال، یہی سونے، یہی چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کہتے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس سے فتکوا بہا، پھر اسی تپائے ہوئے گرم کیے ہوئے مال کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو، جباہہم اس کی پیشانی کو، وجنوبہم اس کے پہلوؤں کو، وظہورہم ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من همزه ونفخه ونفسه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ نصیب عطا فرمایا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 270 پہ 7 پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ نیک اعمال کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے رہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کل قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن لوگوں کو دی جائے گی، یہ تمام ہی موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے مختصر اوقات میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ چونکہ ماہ رمضان میں عموماً زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں، ویسے تو زکوٰۃ کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی سال ہو فوراً آپ زکوٰۃ دیں، چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اور یاد کے لیے کہ رمضان ایک سال ہو جاتا ہے اور لوگ ادا کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس موضوع کو آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم سامعین کرام، خواتین اسلام، زکوٰۃ کا لغوی مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ زکوٰۃ کے لغوی مفہوم میں آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ بڑھنا، پاک ہونا، برکت کے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ اگر کوئی ادا کرتے ہیں تو یہ پہلی بات یہ مال پاک ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ مال بڑھتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ایک انسان خود اسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک تیسرا عظیم الشان رکن ہے۔ پہلا کیا ہے؟ توحید، رسالت، اس کے بعد نماز، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جب آپ قرآن پڑھیں گے تقریباً 80 پہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ آپ دیکھو گے ایک ہی ساتھ نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، تو اس میں بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھو گے کبھی بھی نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ ملے گا آپ کو۔ تو قرآن کی 80 پہ 2 مرتبہ زکوٰۃ کا نام آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا چیز ہے زکوٰۃ؟ یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مقرر کیا ہوا حق ہے ہمارے معلوم میں۔ یہ مال، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے۔ اللہ اگر نہیں دیتا، جس کو نہیں دیا وہ کیا محنت سے لے لیے؟ نہیں، اللہ جس کو دیا ہے اسی کو ملا ہے، تو اللہ کی یہ عطا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات میں آیت نمبر 19 کے اندر فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ جو نیککار ہمارے بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور جو نہیں مانگتے ہیں، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے۔ تو یہاں حق کہا اللہ رب العالمین نے۔ آپ یا میں زکوٰۃ ادا کر کے جو غریب کو دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں، تو ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حق ہے۔ اگر حق نہیں دیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن پکڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ یہ ٹیکس نہیں ہے، لوگ اس کو ٹیکس سے جوڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ زکوٰۃ یہ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ ہمارے مالوں کو پاک کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، اور ہمارے حرص اور لالچ جو مال کے تعلق سے بنا ہے، مال کی محبت، اس سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہم پر فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 کے اندر فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے نبی آپ ان لوگوں سے ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس کے ذریعے ان کو صاف کریں، ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں۔
معلوم ہوا کہ زکوٰۃ انسان کو مال اس کی پاک ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان خود گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ پورے مال میں، اب ذرا غور کریں، پورے مال میں صرف 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ 2.5% تم اپنے پاس رکھو، 97.5% جو ہے ہمارے راستے میں خرچ کرو، تو ہم پر تبھی ہم کوئی اعتراض کرنے والے کوئی حق نہیں، ہمارا اعتراض کرنے کوئی حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، ہمارے مال کی محبت کو دیکھتے ہوئے، ہماری ضرورت ہے مال کی، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمارے پورے مال میں صرف 2.5% رکھا، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، باقی اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہ زکوٰۃ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ بالاتفاق کافر ہے۔ جو زکوٰۃ کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو بالاتفاق وہ کافر ہے، اسلام کے دائرے اسلام سے وہ خارج ہے، اسلام کے صفوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ہمارے نبی کا وفات ہو گئی، بڑے چیلنجز آئے، بڑے ایسے دشمنان اسلام میں اور دیگر لوگوں نے ایسے فتنے رونما کیے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا کہ اب زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے نبی تھے تب ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ دینا ہونا نہیں، نبی کی زندگی میں زکوٰۃ تھا اب نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو شخص بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اونٹنی کے ایک بچہ کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا تھا یا ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا تھا، جب تک میں اس اونٹنی کے بچے اور رسی کو نہ لے لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ جہاد کی اس سے، اور انہیں کافر سمجھا اور اسے مشرک مانا۔ پتہ چلا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی 5 پلرز میں سے ایک اہم بنیادی پلرز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، اور وہ دینی اخوت اس کی قائم نہیں رہتی ہے۔ دینی اخوت مطلب جیسے اسلام لائے، پورے آپس میں کیا ہے، پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سب آپس میں کیا ہے؟ یہ دینی بھائی ہے۔ ایمان کی وجہ سے ہم بھائی بن گئے۔ جو اصل خون کے رشتے ہیں اس سے زیادہ مضبوط رشتے ایمانی رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں یا جو عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں، اور اس کی دینی جو اخوت ہے، بھائی چارگی، وہ ختم ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں آیت نمبر 11 کے اندر فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ ابھی بھی توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارا دینی بھائی ابھی بھی بن سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو آدمی نماز قائم نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، تو دینی بھائی نہیں بن سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کی بے شمار فضائل قرآن حدیث میں آئی ہے۔ جو زکوٰۃ زندگی میں ادا کرتے ہیں، بڑے پابندی سے ادا کرتے ہیں، جیسے سال ہوا فوراً زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی قرآن حدیث میں بڑی تعریفیں، بڑے فوائد، بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ صرف 2 فائدے، 2 فضیلت بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا مال کے اندر جو شر ہے، وہ شر اللہ ختم کر دیتا ہے۔ صحیح ترغیب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس سوال لے کے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کا کیا خیال ہے، ایک آدمی اگر اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الشَّرُّ، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کا جو شر ہے، جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، مال کی وجہ سے جو فتنے میں پڑنے کا امکان تھا، زکوٰۃ کی وجہ سے وہ فتنے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے شر کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یہ حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، حصول جنت کے موجب ہے یہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سنیں آپ لوگ۔ حضرت صحیح بخاری مسلم میں، بخاری کی کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں دخلت الجنہ تو اللہ اس عمل کے بدلے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے شخص اگر تو جنت جانا چاہتا ہے تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نماز ہے کم سے کم اس کی پابندی زندگی میں ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرتے رہ، وتصوم رمضان، رمضان کی روزہ رکھا کرو۔ یہ آدمی سننے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جس کے ہاتھ میری جان ہے میں اس میں سے کبھی بھی کچھ کم اور زیادہ نہیں کروں گا، یعنی پوری پابندی کے ساتھ میں اس تعلیمات پر عمل کروں گا۔ جب یہ شخص جانے لگا پیٹ پھیر کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اگر تم میں سے کسی شخص کو یہ دیکھنا ہو کہ جنتی آدمی دکھتا کیسے ہے، جنتی آدمی کون ہے، من سرہ ان ینظر الی رجل من ینظر الی رجل الی ھذا، تو آپ اس شخص کو دیکھو جو آدمی جا رہا ہے جنتی شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جو شخص مال کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جنت میں جنتی ہے اور جنت میں لے جانے والے اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پر زکوٰۃ کی بے شمار فضائل ہیں وہیں پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بہت توجہ سے یہاں سے آپ سنیں، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، دولت ہے، مال ہے، نصاب کو بھی پہنچا ہوا ہے، سال بھی گزر گیا لیکن مال کی محبت، مال کی حرص، بخیلی اتنی ہے کہ مال زکوٰۃ دے دیں گے تو کم ہو جائے گا، یہ سوچ اگر ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے ایسی وعیدیں قرآن حدیث میں آئے ہیں، اگر ایک انسان اس کو صحیح سے سن لیں تو دل پھٹ جائے گا، سہم جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسی ایسی وعیدیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں اس کی پہلا نقصان یہ ہے کہ زکوٰۃ جس معاشرے کے لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں نا، اس معاشرے میں سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کی رزق کو اللہ روک لیتا ہے، اس کی رزق کو اللہ روک لیتا، پھر بارش بھی نہیں ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں، 5 گناہ ہیں، جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ ان میں سے تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ، کہ اگر جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے بارش کو روک لیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ زمین میں چوپائے نہ ہو، زمین میں جانور نہ ہو تو اللہ زمین پر ایک بوند پانی بھی نازل نہ کرے۔ یہ تو اللہ کرم ہوتا ہے کہ جانور کی وجہ سے کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے، لیکن انسان اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو جو بارش کبھی کبھار جو نہیں ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ یہ اللہ کا نظام ہے، جب زکوٰۃ کو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، قدرتی طرف سے ایسی آفات، ایسی مصیبتیں آئیں گی پھر ہم جھیل نہیں پائیں گے۔ اللہ کی طرف سے عذاب کو کون جھیل پائے گا؟ لہٰذا انسان کو چاہے کہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانع الزکاۃ، سن رہے ہیں حدیث کے الفاظ، مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، بالکل حدیث صاف اور کلیئر ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، مانع الزکاۃ جو زکوٰۃ کو روکتے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ کل قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ اب سوچئے کتنی بڑی وعید ہیں، زکوٰۃ نہ دے کر وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ اللہ اکبر۔
جو لوگ سونے اور چاندی کو اور اپنے جائیداد کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی مال، یہی جائیداد آگ میں اور جہنم میں تپا کر اس کے پیشانے کو اور اسی طریقے سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں 34 اور 35 میں فرماتے ہیں، بڑے توجہ سے اس آیت کو سنیں آپ، اللہ کا کلام پڑھیں آپ، اللہ رب العالمین کی بات سنیں آپ، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو لوگ بھی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون في سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، آپ عذاب علیم، رسوا کن عذاب، دردناک عذاب کی بشارت دے دیں انہیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کل قیامت کے دن یہی مال، یہی سونے، یہی چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کہتے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس سے فتکوا بہا، پھر اسی تپائے ہوئے گرم کیے ہوئے مال کو داغا جائے گا، اس کے پیشانے کو، جباہہم اس کے پیشانے کو، وجنوبہم اس کے پہلوؤں کو، وظہورہم ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے، یہی وہ مال و جائیداد تھی جس کو تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور سیت کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم عذاب چکھو جو جس مال کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم مال بڑھا رہے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا غریب کے دن کم ہو جائیں گے، آپ کی سوچ یہ ہے، لیکن آپ دنیا میں تو کسی طرح پار ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ کی یہی مال آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، بلکہ یہی مال کو اللہ رب العالمین جہنم میں تباہ کر آپ ہی کو جسم کو داغا جائے گا، کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں، پھر وہ دولت، پھر وہ جائیداد آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری آیت ہے اور حدیث ہے، اور یہ حدیث آج کے اس زکوٰۃ نہ دینے والوں کے انجام میں یہ بہت آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ المال، من آتاہ اللہ المال، جس کو اللہ نے مال دی، دولت دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور مال دینے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کیا، جس کو اللہ نے مال دیا، من آتاہ اللہ مال، جس کو اللہ نے مال دی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیا، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، لہو زبیبتان، کل قیامت کے دن یہی مال، یہی دولت گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل میں اختیار کرے گا۔ یہ مال جو کہ زکوٰۃ نہیں دیے ہیں، یہ مال کل قیامت کے دن مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، شجاعا اقرع یعنی انتہائی زہریلا سانپ، گنجے سانپ کی شکل میں یہ مال شکل اختیار کرے گا، اور پھر ان کے دونوں آنکھوں کے سامنے لہو زبیبتان، سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ پھر سانپ کیا کرے گا، پھر گلے میں لٹک جائے گا، پھر کہتے ہیں دونوں جبڑوں کو وہ سانپ پکڑ کر اور اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یہ سانپ کاٹے گا اس کے جسم کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے انگلیوں کو اور اس کے جبڑے کو کاٹتے ہوئے کہے گا انا مالک انا کنزک۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اس کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ مال دولت دی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے اپنے حق میں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بخیلی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ رب فرماتے ہیں بل هو شر لهم، بلکہ یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، اور ان قریب سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب اپنی بخل کی وجہ سے اور اپنی بخیلی کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں طوق پہنا دے جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کی کچھ اہم
اہمیت اور فضیلت اور انجام جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اب آئیے اہم مسئلے کی طرف، بڑے توجہ سے آپ سنیں، مسئلے کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کیسے دینا ہے؟ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، کیسے دینا ہے، کن کو دینا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بنیادی بات کہ زکوٰۃ کی رقم، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت توجہ سنیں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کسی غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ غیر مسلم ہے تو آپ صدقہ کریں، آپ تعاون کریں، آپ مدد کریں، آپ کے پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہیں، غیر مسلم کو آپ صدقہ خیرات کے ذریعے آپ امداد کریں، لیکن زکوٰۃ کے مال آپ نہیں دے سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر، گورنر بنا کر بھیجے۔ کہا کہ اے معاذ، آپ جا رہے ہو ہم یمن، انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور بتانا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوں۔ جب یہ مان لیں فَإِنْهُمْ عَتَاؤُوا لِذَلِكَ، جب یہ اس بات کو تسلیم کر لیں، توحید اور رسالت کو مان لیں، تو انہیں بتانا کہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز کو فرض کیا ہے۔ فَإِنْهُمْ عَتَاؤُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان لیتے ہیں تو انہیں بتانا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو مسلمانوں کے امیری سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے کہ زکوٰۃ کے جو مال ہیں اس کی رقم ہے، کہاں کس کو دینا ہے؟ مسلمانوں کو دینا ہے۔ وہ غریب ہے، جو فقراء ہے، جو مساکین ہے، اس کو آپ دیں گے۔ اور زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں زکوٰۃ کا مال آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس میں ذاتی پیسہ لگانا ہے، کیونکہ ہماری یہ ضرورت ہے، لہذا زکوٰۃ کے مال مسجد میں آپ نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ کہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ کن کن جگہوں میں آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ جب قرآن پڑھو گے تو ایک پوائنٹ کی بات آپ کو یہ ملے گی کہ پورے قرآن میں بہت ہی کم کسی کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز بہت مقامات پر نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن اس کی تفصیل ہم کو احادیث سے ملتی ہے، قرآن میں نہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، پوری تفصیل ایک کے بعد دیگر اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ 8 مصارف ہیں، 8 جگہوں میں زکوٰۃ آپ دے سکتے ہو۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ ہے، یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ۔ یہ بات یاد رکھیں علمی طور پر کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر زکوٰۃ کو صدقہ کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ عام، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبی۔ جو صدقہ واجبی ہوتا ہے وہی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، کیونکہ ایک انسان جب ایمان لاتا ہے تو اپنے ایمان کی دلائل کے طور پر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے صدق کا مطلب سچا، اسی سے صدقہ آیا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں اللہ رب العالمین انما الصدقات للفقراء، پہلی بات زکوٰۃ کے مال فقراء کو دی جائے، فقیروں کو جو غریب ہے۔ نمبر 2 میں والمساکین، جو مسکین ہے۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فقیر مانگتا رہتا ہے، مسکین نہیں مانگتا ہے۔ یعنی مسکین وہ ہوتا ہے جو جس کی جو پوری فیملی ہے ضرورت کماتے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کو معلوم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ عزت نفس ان کی ہوتی ہے، وہ مانگتے نہیں ہے۔ لیکن فقیر ہے کہ وہ ہم وقت مانگتے ہیں۔ تو نمبر 1 میں فقیر ہے، نمبر 2 میں مسکین ہے، نمبر 3 میں والعاملین علیہا، جو اسلامی حکومت ہے اور زکوٰۃ جو وصول کرتے ہیں، جو اس میں محنت کرتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کے مال سے اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ والعاملین علیہا۔ نمبر 4 میں والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، اس میں اس کی 2 قسمیں اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے ایسا کافر جو آپ کو معلوم ہے کہ جو اسلام سے بہت متاثر ہے، کبھی ہمارے مسجد کو آ جاتے ہیں اور ہم سے بہت قریب ہے، دین کی بات سنتے ہیں، اور آپ زکوٰۃ کے مال اگر دیں گے تو امید ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گا، تو تالیف قلب کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر اہل علم کہتے ہیں دوسرا یہ کہ جو ابھی
नौ मुस्लिम हैं, अभी इस्लाम कबूल किए, आपको मालूम है कि अभी हालात कैसे हैं। जब इस्लाम कबूल करते हैं तो कितने चैलेंजेस करने पड़ते हैं, वो घर से बेघर हो जाते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है सब छीन ली जाती है, उनको बेघर कर दिया जाता है, फिर उनका रहना खाना पीना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़कात के माल से आप उसको दे सकते हैं। गुलाम जो आज़ाद करते हैं, अल्लाह के ज़माने गुलाम था, क्योंकि अभी गुलाम का रिवाज नहीं है। वफ़िल रिकाबी, तो गर्दन आज़ाद करने के लिए इसमें अहले इल्म कहते हैं कि जो जेल में है लेकिन कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती की कुछ नहीं है, लेकिन पकड़ के डाल दिए गए हैं, तो अहले इल्म कहते हैं कि ज़कात के माल से उसको जेल से निकालने के लिए आप ताउन कर सकते हो, ज़कात के माल दे सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाती वल-गारिमीन, यानी जो मकरूज़ हैं, शादी की बच्ची की शादी कराए, 3-4 लाख पता चला कि बहुत मकरूज़ हैं, अब बेचारा बहुत परेशान है, तो आप ज़कात के माल से उसकी मदद कर सकते हैं, ज़कात के माल उसको दे सकते हैं जो मकरूज़ है, जो कर्ज़दार है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वफ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 7 में अल्लाह के रास्ते में। इसमें आके ज़रा लोग बहुत परेशान होते हैं, अल्लाह के रास्ते से मुराद क्या है? इसमें इख्तलाफ है, बहुत सारे इल्म। पहली बात ये कि अल्लाह के रास्ते से मुराद जिहाद फी सबीलिल्लाह है। जो जंगें होती थी ना, तो उसमें जो हथियार हैं और जो उसमें जो सिपाही उसमें माल खर्च करते थे। लेकिन बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं जो दावत तबलीग का काम करते हैं उसमें ये ज़कात का माल दे सकते हैं। और दावत तबलीग का ज़रिया क्या है? ये मदारिस है, मकातिब है, लिहाजा मदारिस में भी ज़कात का माल दे सकते हैं। और आखिरी चीज़ अल्लाह फरमाते हैं वब्नि सबील, जो मुसाफिर है। अब यहाँ मुसाफिर मालदार भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। कैसे? एक मालदार आदमी जा रहा, करोड़पति जा रहा है, लेकिन पता चला कि उसके पैसे चोरी हो गए या कहीं खो गया, तो अब क्या होगा? अब ये है कि ज़कात के माल से उस मालदार आदमी और मुसाफिर आदमी की मदद की जाएगी और ज़कात का माल दिया जाएगा। इन 8 मसारिफ का बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बात फरमा रहे हैं, फरीदतुम मिनल्लाह। क्या फरमा रहे हैं? फरीज़तुम मिनल्लाह, यह अल्लाह की तरफ से फ़र्ज है, यह अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के कानून है। और ये ज़कात दी जाएगी इन्हीं 8 मसारिफ में दी जाएगी, 9 मसारिफ नहीं है और कहीं और दूसरी जगह आप नहीं दे सकते। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म रखने वाला है और हिकमत रखने वाला है। अब आइए ज़कात अदा कैसे करें? ये तो ज़कात देने की बात है, ज़कात एक इंसान कैसे अदा करे, कैसे दे। इस सिलसिले में जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनके लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें। पहली बात कि ज़कात के लिए माल की मिल्कियत होना, यानी माल आपके अंडर में होना, माल आपके पास होना। मिसाल के तौर पर आपने 2 लाख किसी को कर्ज दिया, पता चला कि वो बोल रहा कि मैं तुमको दूंगा नहीं, वो झूठ बोल के फ्रॉड करके लेके भाग गया, फिर ऐसे पर ज़कात नहीं होगा फिर, क्योंकि माल आपके इख्तियार में नहीं है। तो ज़कात के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज़कात की मिल्कियत आपके होना, माल की मिल्कियत आपके पास होना, ज़कात आपके अंडर में होना। कहीं 2 लाख दिए हैं आप कर्ज, उम्मीद है कि आ जाएगी, लेकिन तो अगर आने की उम्मीद है फिर उसमें ज़कात हो जाएगी। नंबर 2 में निसाब होना। निसाब अभी बताएंगे क्या निसाब है। तीसरी चीज़ क्या है? साल गुजरना। इन तमाम होने के बावजूद भी साल मुकम्मल, साल बीच में 6 महीने में ज़कात नहीं है, 6 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने, 11 महीने में भी ज़कात नहीं है। 12 महीने पूरे साल जब गुजरेंगे फिर निसाब पहुंचने के बाद फिर ज़कात 2.5 के हिसाब से निकालेंगे। अब आइए ज़कात, आखिरी चीज़, क्योंकि वक्त हो चुका है और आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। ज़कात, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ज़कात कैसे निकाला जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर सोना है तो उसकी ज़कात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दीनार बताया है कि अगर कोई शख्स किसी के पास 20 दीनार है तो उस पर ज़कात है 2.5 के हिसाब से। और 20 दीनार कितने होते हैं? 80 पे 5 ग्राम। 80 पे 5 ग्राम सोने पर ज़कात वाजिब हो जाती है। साल गुजर गया, 80 पे 5 ग्राम सोना है, 2.5 के हिसाब से आप निकाल दो, ठीक है। अब आते हैं चांदी पर। अगर किसी के पास चांदी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस के अंदर 200 दिरहम अगर किसी के पास है तो फिर ज़कात होगी, फिर 2.5 के हिसाब से साल गुजरने के बाद। अब ये कितने होते हैं? आज के हिसाब से अहले इल्म ने जो कैलकुलेट किया है वो 590 पे 5 ग्राम, 590 पे 5 ग्राम अगर चांदी है तो आप क्या करोगे? साल गुजरने के बाद 2.5 के हिसाब से ज़कात दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं माल के पास। किसी के पास सोना नहीं है और इसी तरीके से चांदी नहीं है, माल है, पैसे हैं, लाख, 2 लाख, 4 लाख जितने हैं। अब पता चला किसकी निसाब किसको मानेंगे? सोने को मानेंगे या फिर चांदी को? अहले इल्म कहते हैं एहतियात इस पर है कि चांदी को निसाब माना जाए,
यानी किसी के पास 590 पे 5 ग्राम चांदी के बराबर रकम है, उनके पास पैसे हैं, फिर 2.5 के हिसाब से ज़कात निकाल दे। बात समझ में आ रही है? अगर किसी के पास पैसे हैं, सोने चांदी नहीं है, तो चांदी के जो रेट है मौजूदा दौर में आप सर्च करें, मालूम कर लें, 590 पे 5 ग्राम, जिसके पास पैसे हैं, रकम है चांदी के, अब वो पैसे 2.5 के हिसाब से वो निकाल देंगे। अब आखिरी चीज़, ज़मीनी पैदावार में जो किसान हैं उनके लिए ज़कात का क्या मामला है? तो ज़मीनी पैदावार जैसे गल्ला है, अनाज है, जो भी आप इस्तेमाल, जो अभी आप ज़मीन से उगते हैं, उस सिलसिले में अहले इल्म, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 5 वसक़ पर ज़कात वाजिब है। 5 वसक़ कितने होते हैं? अहले इल्म कहते हैं कि 750 किलो, 750 किलो यानी 750 किलो पर ज़कात वाजिब हो जाती है। और ये फिर जो अनाज है, गल्ले का मसला, ज़मीनी पैदावार, इस पर साल नहीं होना चाहिए। ज़मीनी पैदावार में जैसे ही फल आप पक गया, फल काटें, जैसे काटने के वक्त तभी आपको ज़कात वाजिब हो जाता है। अब ज़कात कितना देना है ज़मीनी पैदावार में? इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें फरमाई हैं। अगर बारिश के पानी से कुदरती तौर पर आपकी जो है पैदावार हुई है ज़मीन में, तो आप 10वां हिस्सा निकालेंगे, माल का जो ज़कात का है 10वां हिस्सा निकालेंगे। और अगर आपकी मेहनत से, आपकी सिंचाई से, आपकी मशीन से पानी से सैराब किए हैं और उससे आप ज़मीन जो है पैदावार हुई है, तो उसमें 20वां हिस्सा आपको ज़कात निकालनी है। ये ज़कात के मोटे मोटे मसाइल हैं, और भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। अगर किसी को सवाल है तो बाद में इंशाअल्लाह जब भी ज़कात निकालें आप इल्म हासिल कर लें, उलमा से रब्ता कर लें इंशाअल्लाह, और जो ज़कात की जो 8 मसारिफ हैं इन्हीं पर अपने ज़कात को अदा करें।